ہم خوش قسمت ہیں الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیٹ دا سلیو آف دینار اینڈ درہم آف کوانٹیفائی اینڈ خمیسہ دیٹ از منی اینڈ لگزوریس کلوتھس پیرش. ویل ہے کس کے لیے؟ درہم اور دینار کے بندے کے لیے اور خمیسہ کے لیے. خمیسہ جو پیسہ اور لگزوریس کلوتھ کو رزق سمجھتا ہے یا اس کو چیز کرتا ہے. فار ہی از پلیزڈ اف دیز تھنگز آر گیون ٹو ہم اینڈ اف ناٹ ہی از ڈسپلیزڈ. کیونکہ اس بندے کا ایٹیٹیوڈ یہ بن جاتا ہے کہ جب تک یہ چیزیں مل رہی خوش, جب نہیں مل رہی تو ڈسپلیزڈ. غلط ایٹیٹیوڈ, غلط فلسفہ, غلط کانسیپٹ, اس کی وجہ سے ساری زندگی خراب. یہ اصل میں بات ہے. تو بہرحال مینز کیا ہے؟ ریلیجس مینز بتاتا ہوں آپ کو ٹو ایکوائر پروویژن. چند ایک بتاتا ہوں. سب سے پہلے توکل ان اللہ. اس کی دلیل وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ سورہ طلاق ورس نمبر 3. جو کوئی بھی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ, بے شک اللہ اپنا پرپز اچیو کرانا جانتا ہے. اللہ غالب ہے تمام امور پہ. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ ہیز آلریڈی سیٹ فار ایوری تھنگ اے ڈکریڈ ایکسٹینٹ. اللہ نے آلریڈی ہر چیز کا ایکسٹینٹ ڈیفائن کیا ہو. جو مرضی کرتے پھرو, اللہ نے جو دینا ہے وہ دینا ہے, جو لینا ہے وہ لینا ہے, جو نہیں دینا وہ نہیں دینا. یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اس لیے پہلا جو ہے وہ توکل کریں اللہ. توکل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا, اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسے کرنے کا حق ہے, جیسے چڑیاں کرتی ہیں, وہ صبح نکلتی ہیں شام کو بھرے پیٹ سے واپس آتی. بات ہے نکلنا. اور یہ توکل آپ کسی ریڑی والے سے سیکھ, بزنس مین سے نہیں. جو ریڑیاں لگائی ہوتی ہیں نا سڑک پہ سائڈ بائی سائڈ, سب نے وہ راضی ہوتے ہیں, کوئی کمپٹیشن نہیں. انہیں پتا ہے کہ جس نے جو میری قسمت میں لکھا ہے اس نے یہیں آنا, اس کی گاڑی یہیں رکے گی آ کے, اس کی موٹر سائیکل یہیں رکے گی آ کے. وہ پتا ہوتا ہے انہیں, اور بکتا ہے, ان کا سودا بک رہا ہے. تو بہرحال یہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن جو ہے یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے. ایٹ یور کمپیٹیٹر ان بریک فاسٹ ایک کتاب ہے, یہ ان کے کانسیپٹس ہیں, مسلمانوں کے کانسیپٹس نہیں. سروائیول آف دا فٹسٹ اور یہ چیزیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم کولیبوریشن کے قائل ہیں. ہمارا کانسیپٹ ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہے. ہمارا کانسیپٹ یہ کہ جب کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہو اللہ تمہارے لیے کرتا ہے, جب کسی کو سکھاتے ہو اللہ تمہیں اور دیتا ہے. ہمارے یہ کانسیپٹ نہیں ہے چھپاؤ نالج, اس کو گراؤ, پروپیگنڈا کرو اس کے خلاف. اس نے دکان کھولی وہاں پہ کم قیمتوں میں ویسی دکان کو اور کھول لو. یہ ہمارے کانسیپٹس نہیں ہیں. یہ گوروں کے کٹ تھروٹ کمپٹیشن کے کانسیپٹس ہیں. جو انہیں فالو کرے گا پھر وہ اسے وہی ملے گا جو بس ٹھیک ہے مل جائے گا, لیکن یہ کہ نہ اس میں برکت ہوگی, نہ انٹینجیبل رسک ہوگا, اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بہرحال آپ نکلیں اور توکل کریں اللہ پہ. انس بن مالک نے کہا ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم shall I tie it and rely upon Allah, اپنے کیمل کو اے اللہ کے نبی اس کو باندھ دوں اور توکل کروں, اور leave it loose and rely upon Allah. He said tie the camel and rely upon Allah, then rely upon. اسباب اختیار کر, اس کے بعد اللہ پہ رلائی کر. اور اسی لیے یہی بات جو پہلے میں نے کی تھی کہ جو اسباب کو کا انکار کرتا ہے سننا کا انکار, اسباب سننا سے ثابت. سیکنڈ تقوی, دیٹ از فیئر آف اللہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ سورہ طلاق. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ہر راستہ اس کے لیے کھول دے گا, نکال لے گا اسے. اینڈ ہی ول پرووائڈ ہم فرام ویئر ہی ڈز ناٹ ایکسپیکٹ, وہاں سے دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. بہت سی سٹوریز ہیں اس کے اوپر, میری خود پرسنل ہے, مناسب نہیں سنانا, ظاہر ہے وہ بندہ لگتا ہے جیسے اپنی کوئی بڑائی بیان کر رہا ہے, لیکن یہ کہ خود میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے ایسی سورسز سے آ جاتا ہے, جتنا چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی آ جاتا ہے, سمجھ بھی نہیں لگتی. تو یہ کہ یس یہ آزمائی شدہ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس رہیں, اللہ سے مانگیں, توکل رکھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دیتا ہے. استغفار ثابت ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا سورہ نوح آیت نمبر 10. حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا تھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, بے شک اللہ غفارہ پرپیچول فارگیور ہے, بار بار معاف کرنے والا ہے. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسا دے, رزق کے فوارے کھول دے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اللہ تمہیں اضافہ دے گا. کس میں؟ دولت میں. مال بھی اموال, مال ٹینجیبل مال کا ذکر ہے, مال میں. وَبَنِين اولاد میں, اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ جنات گارڈنز دے گا تمہیں.
एग्रीकल्चरल सिविलाइजेशन थी ना वो, तो उसमें तो एग्रीकल्चर सब कुछ था। बागात देगा, वयजअल लकुम अनहारा, और रिवर्स खोल देगा तुम्हारे। तो ये सऊदीया की मिसाल आपके सामने। तौहीद पर आए, ये बात अप्रिशिएट करनी चाहिए हमें। उसको अलग बात है हमारे लोग वहाबीज़म कह के साइड पे करते हैं, वो एक अलग मूवमेंट है, वहाबी पॉलिटिकल मूवमेंट, वो एक अलग बहस है। लेकिन इस बात को आप अप्रिशिएट करें कि किंग साउद, उन्होंने बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए जो तौहीद पर मबनी थे। और पेट्रोलियम निकला कि नहीं निकला? पहले तो कभी नहीं निकला। अल्लाह ने रिस्क के दरवाजे खोल दिए उनके लिए। आज देखें अमीर कंट्री। बहरहाल वैसे ही एक मैंने मिसाल दी है, और भी कई मिसालें होंगी। तो ये बात आजमाइश शुदा, इस्तगफार करेंगे आपका मसला हल होगा। इमाम अहमद बिन हम्बल का वाकया, एक शहर गए, मस्जिद में एंटर हुए, जाहिर है तब तस्वीर नहीं होती थी, उसको नहीं पता था खादिम मस्जिद को ये कौन शख्स है, सेलिब्रिटी थे उस दौर के, निकाल दिया मस्जिद से, निकलो यहाँ से। अब वो हम्बल थे, बताया भी नहीं मैं कौन हूं। बड़ा दुख हुआ उन्हें। बहरहाल सीढ़ियों पर बैठे हुए एक ब्रेड मेकर था, उसने कहा कि ये शख्स पता नहीं बेचारा कौन है। उसने कहा अच्छा आओ मेरे यहाँ रात गुजार लो। चले गए, देखा कि वो इस्तगफार बहुत कर रहा है, ब्रेड बनाते हुए, रोटी बनाते हुए। पूछा कि आप बड़ा इस्तगफार करते हैं? तो कहा कि मैंने सुना है कि इस्तगफार करने से अल्लाह ख्वाहिश पूरी करता है, दुआ कबूल होती है। बड़ा खुश हुए, शख्स नॉलेजेबल है। कहते अच्छा क्या ख्वाहिश है? कहता मैं इमाम अहमद बिन हम्बल से मिलना चाहता हूँ। तो अहमद बिन हम्बल जो है वो कहते हैं कि क्या बात है, रोने लग गए और कहा कि देखो कैसे अल्लाह मुझे यहाँ पे तुम्हारे दर पे ले आया। बहुत से वाकयात हैं, मैंने आपको एक सुनाया। बहरहाल कंफर्म बात है, इस्तगफार को आदत बना ले, हर नमाज के बाद 20 बार फोकस इस्तगफार, गाफिल नहीं, गाफिल इस्तगफार नहीं, फोकस इस्तगफार। तौबा करें। बहुत से यूथ निकलना चाहते हैं गुनाहों से, नहीं निकल पा रहे होते। मैं समझता हूँ उनकी तौबा सिंसियर नहीं होती, कहीं ना कहीं जो है उनके जहन में होता है कि फिर कर देंगे। सिंसियर तौबा करें, सिंसियर रो कर डेली करें उस गुनाह के बारे में। देखें अल्लाह आपको ऐसी सकत देगा उस गुनाह से निकलने की कि आप सोच में, वो सकत अल्लाह ने देनी है। इसलिए इस्तगफार बहुत फायदेमंद। चौथी चीज दुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरी ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रमी रब्बना लियुकीमुस सलाता फजअल अफ़इदतन मिनन नासी तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। ए मेरे रब, I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sacred house. मैंने अपने descendants को आपके एक ऐसी वैली में आबाद किया जो अनकल्टिवेटेड है, बंजर है। तो दुआ की रिस्क की क्या, ए अल्लाह, ताकि वास्ता भी दिया। दुआ कौन सी अच्छी है? जिसमें को अल्लाह को वास्ता दिया जाए, नेकी का वास्ता क्या दिया? ताकि अल्लाह वो आपकी याद दहानी करें, नमाज एस्टैब्लिश। ये खूबसूरत दुआ है, दुआ का फलसफा इसमें छुपा है। दुआ वो अच्छी होती है जिसमें को अल्लाह को वसीला पकड़ा जाए, नामों का वसीला, अल्लाह तू राज़िक है, अल्लाह तू रास्ते खोलने वाला है, जो भी अल्लाह के नाम है। या नेक अमाल का वसीला दिया जा सकता है कि अल्लाह मैं इसके बदले ये करूंगा, अल्लाह तू मुझे देगा तो नियत मेरी ये है। कहा उन्होंने कि सो दैट दे में एस्टैब्लिश प्रेयर। अल्लाह मेन मकसद है कि वो नमाज पढ़े, लेकिन उसके लिए रिस्क चाहिए, बॉडी अच्छी होनी चाहिए। जाहिर है इबादत करनी है तो फिर सो मेक हार्ट्स अमंग द पीपल इंक्लाइन टुवर्ड्स देम and provide from them from the fruits that they might be great. समारात अल्लाह ने दी, आज तक वो दुआ कबूल है। आज तक मक्का को रिज़्क़ कहाँ से आता है वो आप सोच भी नहीं सकते। जमजम की क्या सोर्स है, नो आइडिया। आ रहा है। फिफ्थ, स्पेंडिंग इन द वे ऑफ अल्लाह। सूरह अल बकरा, वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लमून एंड व्हाटएवर यू स्पेंड ऑफ गुड इट विल बी फुली रीपेड टू यू। जो कुछ भी तुम खर्च करोगे वो तुम्हें वापस मिलेगा फुली। कई आयात में है कि अल्लाह 700 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करके वो कबूल भी करता है और देता भी है। इसलिए स्पेंडिंग इन द वे ऑफ अल्लाह हदीस कुदसी है, अल्लाह द ऑलमाइटी सेड, स्पेंड ओ सन ऑफ एडम एंड आई शैल स्पेंड ऑन यू। खर्च कर आदम के बच्चे, मैं तुझ पे खर्च करूं। और एक और कॉन्सेप्ट है, जो इंसान खर्च करता है एंजल्स उसके लिए दुआ करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 angels descend every morning. 2 angels हर सुबह नाजिल होते हैं। One says, "O Allah, give him who spends something in place of what he spends." The other one says, "O Allah, give destruction to him who withholds." एक दुआ करता है, एक बदुआ करता है। एक कहता है अल्लाह उसको और दे जो खर्च कर रहा है, एक कहता है अल्लाह उसको ना दे जो रोक रहा है, जो विद होल्ड कर। ये है कॉन्सेप्ट। और 6th कॉन्सेप्ट है सिला रहमी,
maintaining the ties of kinship. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, whoever loves that he be granted more wealth and that his lease of life be prolonged, then he should keep good relation with his kith and kin. जो कोई उम्र में इजाफा चाहता है, जो कोई रिस्क में इजाफा चाहता है, वो अपने रिलेशनशिप से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे, इनवाइट करे उन्हें अपने घर, खिलाए और बामकसद दावत करे, कुछ अच्छी बात भी बताए. ये नहीं कि बहुत ट्रेडिशनल दर्स हो जाए, हर बार अच्छी महफिल हो जाए, अच्छी बात हो जाए, उनकी तरबियत भी होगी, अल्लाह भी राजी होगा और आप अपने रिश्तेदारों से अच्छे सलूक. ऐसे रिश्तेदारों को ट्रैक आउट कर लें जो मुसीबत में, प्रॉब्लम में, उनकी मदद करें. मदद सिर्फ पैसा नहीं होती, उनको जाके उनके मसले हल कराएं, उनके कंधे पे हाथ रखें, वगैरह वगैरह. इससे रिस्क बढ़ता है. और सेवंथ है ग्रेटफुलनेस. सूरह इब्राहिम है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्ना. बुनियादी बात है, अगर तू शुक्र करेगा मैं इजाफा करूंगा अपनी नेमतों में, मैं जो फजल है जो मेरा तुझ पे उसमें इजाफा करूंगा. वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद. और अगर तू कुफर करेगा मेरी नेमतों का, फिर ये कि मेरा अजाब शदीद है. सोल का रिस्क हर बंदे को नहीं मिल रहा और हम खुशकिस्मत है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया. इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लेट द स्लेव ऑफ दिनार एंड दरहम ऑफ क्वांटिफाई एंड खमीसा, दैट इज मनी एंड लग्जोरियस क्लोथ्स, पेरिश. वैल है किसके लिए? दिरहम और दिनार के बंदे के लिए, और खमीसा के लिए. खमीसा जो पैसा और लग्जोरियस क्लोथ को रिस्क समझता है या उसको ही चेस करता है. फॉर ही इज प्लीज्ड इफ दीज थिंग्स आर गिवन टू हिम एंड इफ नॉट ही इज डिसप्लीज्ड. क्योंकि उस बंदे का एटीट्यूड ये बन जाता है कि जब तक ये चीजें मिल रही खुश, जब नहीं मिल रही तो डिसप्लीज्ड. गलत एटीट्यूड, गलत फलसफा, गलत कॉन्सेप्ट, इसकी वजह से सारी जिंदगी खराब. ये असल में बात है. तो बहरहाल मीन्स क्या है? रिलीजियस मीन्स बताता हूं आपको टू एक्वायर प्रोविजन. चंद एक बताता हूं. सबसे पहले तवक्कल इन अल्लाह. इसकी दलील, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, सूरह तलाक वर्स नंबर 3. जो कोई भी अल्लाह पर तवक्कल करता है तो अल्लाह उसे काफी हो जाता है. इन्नल्लाह बालिगु अमरी, बेशक अल्लाह अपना पर्पस अचीव कराना जानता है. अल्लाह गालिब है तमाम उमूर पे. कद जअलल्लाहु लिकुल्ली शैइन क़दरा, अल्लाह हैज ऑलरेडी सेट फॉर एवरीथिंग अ डिक्रीड एक्सटेंट. अल्लाह ने ऑलरेडी हर चीज का एक्सटेंट डिफाइन किया हो. जो मर्जी करते फिरो, अल्लाह ने जो देना है वो देना है, जो लेना है वो लेना है, जो नहीं देना वो नहीं देना. ये अल्लाह ताला को पता है. इसलिए पहला जो है वो तवक्कल करें अल्लाह. तवक्कल क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बताया, अगर तुम अल्लाह पे तवक्कल करो, जैसे करने का हक है, जैसे चिड़ियाएं करती हैं, वो सुबह निकलती हैं, शाम को भरे पेट से वापस आती. बात है निकलना. और ये तवक्कल आप किसी रेडी वाले से सीख, बिजनेसमैन से नहीं. जो रेडियां लगाई होती है ना सड़क पे, साइड बाय साइड, सब ने वो राजी होते हैं, कोई कंपटीशन नहीं. उन्हें पता है कि जिसने जो मेरी किस्मत में लिखा है उसने यही आना, उसकी गाड़ी यहीं रुकेगी आके, उसकी मोटरसाइकिल यहीं रुकेगी आके, वो पता होता है उन्हें. और बिकता है, उनका सौदा बिक रहा है. तो बहरहाल ये कट थ्रोट कंपटीशन जो है ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है. ईट योर कॉम्पिटिटर इन ब्रेकफास्ट एक किताब है, ये उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, मुसलमानों के कॉन्सेप्ट्स नहीं. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और ये चीजें, हम इसके कायल नहीं है. हम कोलैबोरेशन के कायल हैं. हमारा कॉन्सेप्ट टोटली इसके ऑपोजिट है. हमारा कॉन्सेप्ट ये कि जब किसी के लिए आसानी पैदा करते हो अल्लाह तुम्हारे लिए करता है, जब किसी को सिखाते हो अल्लाह तुम्हें और देता है. हमारे ये कॉन्सेप्ट नहीं है छुपाओ नॉलेज, उसको गिराओ, प्रोपेगेंडा करो उसके खिलाफ. उसने दुकान खोली, वहां पे कम कीमतों में वैसी दुकान को और खोल लो. ये हमारे कॉन्सेप्ट्स नहीं है. ये गोरों के कट थ्रोट कंपटीशन के कॉन्सेप्ट्स हैं. जो उन्हें फॉलो करेगा फिर वो उसे वही मिलेगा जो बस ठीक है मिल जाएगा, लेकिन ये कि ना उसमें बरकत होगी, ना इंटेंजिबल रिस्क होगा, उसमें कुछ भी नहीं होगा. तो बहरहाल आप निकलें और तवक्कल करें अल्लाह पे. अनस बिन मालिक ने कहा, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शैल आई टाई इट एंड रिलाई अपॉन अल्लाह, अपने कैमल को अल्लाह के नबी इसको बांध दूं और तवक्कल करूं, और लीव इट लूज एंड रिलाई अपॉन अल्लाह. ही सेड टाई द कैमल एंड रिलाई अपॉन अल्लाह, देन रिलाई अपॉन. असबाब इख्तियार कर, उसके बाद अल्लाह पे रिलाई कर. और इसीलिए यही बात जो पहले मैंने की थी कि जो असबाब को का इनकार करता है, सुन्ना का इनकार. असबाब सुन्ना से साबित. सेकंड, तकवा, दैट इज फियर ऑफ अल्लाह. वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, सूरह तलाक. जो कोई अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह उसे हर रास्ता उसके लिए खोल देगा, निकाल लेगा उसे. एंड ही विल प्रोवाइड हिम फ्रॉम वेयर ही डज नॉट एक्सपेक्ट, वहां से देगा जहां उसका गुमान भी नहीं जाता.
بہت سی سٹوریز ہیں اس کے اوپر. میری خود پرسنل ہے, مناسب نہیں سنانا, ظاہر ہے وہ بندہ لگتا ہے جیسے اپنی کوئی بڑائی بیان کر رہا ہے, لیکن یہ کہ خود میں نے اپنی لائف میں دیکھا ایسی ایسی سورسز سے آ جاتا ہے, جتنا چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی آ جاتا ہے, سمجھ بھی نہیں لگتی. تو یہ کہ یس, یہ آزمائی شدہ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس رہیں, اللہ سے مانگیں, توکل رکھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دیتا ہے. استغفار ثابت ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, سورہ نوح آیت نمبر 10. حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا تھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, بے شک اللہ غفارہ پرپیچول فارگیور ہے, بار بار معاف کرنے والا ہے. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسا دے, رزق کے فوارے کھول دے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اللہ تمہیں اضافہ دے گا, کس میں؟ دولت میں. مال بھی اموال, مال ٹینجیبل مال کا ذکر ہے, مال میں, وَبَنِين اولاد میں, اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ جنات گارڈنز دے گا تمہیں. ایگریکلچرل سیویلائزیشن تھی نا وہ, تو اس میں تو ایگریکلچر سب کچھ تھا, باغات دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور ریورز کھول دے گا تمہارے. تو یہ سعودیہ کی مثال آپ کے سامنے, توحید پر آئے, یہ بات اپریشیٹ کرنی چاہیے ہمیں. اس کو الگ بات ہے, ہمارے لوگ وہابیزم کہہ کے سائڈ پہ کرتے ہیں, وہ ایک الگ موومنٹ ہے, وہابی پولیٹیکل موومنٹ, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس بات کو آپ اپریشیٹ کریں کہ کنگ سعود, انہوں نے بہت سے ایسے سٹیپس لیے جو توحید پر مبنی تھے, اور پیٹرولیم نکلا کہ نہیں نکلا؟ پہلے تو کبھی نہیں نکلا. اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے ان کے لیے, آج دیکھیں امیر کنٹری. بہرحال ویسے ہی ایک میں نے مثال دی ہے, اور بھی کئی مثالیں ہوں گی. تو یہ بات آزمائی شدہ, استغفار کریں گے آپ کا مسئلہ حل ہوگا. امام احمد بن حنبل کا واقعہ, ایک شہر گئے, مسجد میں انٹر ہوئے, ظاہر ہے تب تصاویر نہیں ہوتی تھی, اس کو نہیں پتا تھا خادم مسجد کو یہ کون شخص ہے, سیلیبریٹی تھے اس دور کے, نکال دیا مسجد سے, نکلو یہاں سے. اب وہ ہمبل تھے, بتایا بھی نہیں میں کون ہوں, بڑا دکھ ہوا انہیں. بہرحال سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ایک بریڈ میکر تھا, اس نے کہا کہ یہ شخص پتہ نہیں بیچارہ کون ہے. اس نے کہا اچھا آؤ میرے ہاں رات گزار لو. چلے گئے, دیکھا کہ وہ استغفار بہت کر رہا ہے, بریڈ بناتے ہوئے, روٹی بناتے ہوئے. پوچھا کہ آپ بڑا استغفار کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ وہ خواہش پوری کرتا ہے, دعا قبول ہوتی ہے. بڑا خوش ہوئے, شخص نالجیبل ہے. کہتے اچھا کیا خواہش ہے؟ کہتا میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں. تو احمد بن حنبل جو ہے وہ کہتے کہ کیا بات ہے, رونے لگ گئے اور کہا کہ دیکھو کیسے اللہ مجھے یہاں پہ تمہارے در پہ لے آئے. بہت سے واقعات ہیں, میں نے آپ کو ایک سنایا. بہرحال کنفرم بات ہے, استغفار کو عادت بنا لیں, ہر نماز کے بعد 20 بار فوکس استغفار, غافل نہیں, غافل استغفار نہیں, فوکس استغفار. توبہ کریں. بہت سے یوتھ نکلنا چاہتے ہیں گناہوں سے, نہیں نکل پا رہے ہوتے. میں سمجھتا ہوں ان کی توبہ سنسیئر نہیں ہوتی, کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پھر کر دیں گے. سنسیئر توبہ کریں, سنسیئر, رو کر, ڈیلی کریں اس گناہ کے بارے میں. دیکھیں اللہ آپ کو ایسی سکت دے گا اس گناہ سے نکلنے کی کہ آپ سوچ بھی نہیں. وہ سکت اللہ نے دینی ہے, اس لیے استغفار بہت فائدہ مند. چوتھی چیز دعا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے میرے رب, I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sacred house. میں نے اپنے descendants کو آپ کے ایک ایسی ویلی میں آباد کیا جو انکلٹیویٹڈ ہے, بنجر ہے. تو دعا کی رزق کی. کیا اے اللہ, تاکہ واسطہ بھی دیا. دعا کون سی اچھی ہے؟ جس میں کو اللہ کو واسطہ دیا جائے, نیکی کا واسطہ. کیا دیا؟ تاکہ اے اللہ وہ آپ کی یاد دہانی کریں, نماز اسٹیبلش کریں. یہ ایک خوبصورت دعا ہے, دعا کا فلسفہ اس میں چھپا ہے. دعا وہ اچھی ہوتی ہے جس میں کو اللہ کو وسیلہ پکڑا جائے, ناموں کا وسیلہ, اے اللہ تو رازق ہے, اے اللہ تو راستے کھولنے والا ہے, جو بھی اللہ کے نام ہے. یا نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ میں اس کے بدلے یہ کروں گا, اے اللہ تو مجھے دے گا تو نیت میری یہ ہے. کہا انہوں نے کہ سو دیٹ دے میں اسٹیبلش پریئر. اللہ مین مقصد ہے کہ وہ نماز پڑھیں, لیکن اس کے لیے رزق چاہیے, باڈی اچھی ہونی چاہیے. ظاہر ہے عبادت کرنی ہے تو پھر سو میک ہارٹس among the people inclined towards them and provide for them from the fruits that they might be great. ثمرات اللہ نے دی. آج تک وہ دعا قبول ہے, آج تک. مکہ کو رزق
کہاں کہاں سے آتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. زمزم کی کیا سورس ہے؟ نو آئیڈیا. آ رہا ہے. ففتھ, اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ. سورہ البقرہ ہے. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون اینڈ وٹ ایور یو اسپینڈ آف گڈ اٹ ول بی فلی ریپیڈ ٹو. جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تمہیں واپس ملے گا فلی. کئی آیات میں ہے کہ اللہ 700 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کر کے وہ قبول بھی کرتا ہے اور دیتا بھی ہے. اس لیے اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ حدیث قدسی ہے. اللہ دی آل مائٹی سیڈ اسپینڈ او سن آف ایڈم اینڈ آئی شیل اسپینڈ آن یو. خرچ کر آدم کے بچے میں تجھ پہ خرچ کروں. اور ایک اور کانسیپٹ ہے, جو انسان خرچ کرتا ہے اینجل اس کے لیے دعا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 angels descend every morning. 2 angels ہر صبح نازل ہوتے ہیں. One says, oh Allah, give him who spends something in place of what he spends. The other one says, oh Allah, give destruction to him who withholds. ایک دعا کرتا ہے, ایک بدعا کرتا ہے. ایک کہتا ہے اللہ اس کو اور دے جو خرچ کر رہا ہے, ایک کہتا ہے اللہ اس کو نہ دے جو روک رہا ہے, جو withhold کر. یہ ہے concept. اور 6th concept ہے صلہ رحمی, maintaining the ties of kinship. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, whoever loves that he be granted more wealth and that his lease of life be prolonged, then he should keep good relation with his kith and kin. جو کوئی عمر میں اضافہ چاہتا ہے, جو کوئی رزق میں اضافہ چاہتا ہے, وہ اپنے ریلیشن شپ سے بہت اچھے تعلقات رکھے. انوائٹ کرے انہیں اپنے گھر, کھلائے اور با مقصد دعوت کرے, کچھ اچھی بات بھی بتائے. یہ نہیں کہ بہت ٹریڈیشنل درس ہو جائے, ہر بار اچھی محفل ہو جائے, اچھی بات ہو جائے, ان کی تربیت بھی ہوگی, اللہ بھی راضی ہوگا, اور آپ اپنے رشتہ داروں سے اچھے سلوک. ایسے رشتہ داروں کو ٹریک آؤٹ کر لیں جو مصیبت میں, پرابلم میں, ان کی مدد کریں. مدد صرف پیسہ نہیں ہوتی, ان کو جا کے ان کے مسئلے حل کرائیں, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں وغیرہ وغیرہ. اس سے رزق بڑھتا ہے. اور 7th ہے گریٹفلنس. سورہ ابراہیم ہے, لئن شکرتم لازیدنکم. بنیادی بات ہے, اگر تو شکر کرے گا میں اضافہ کروں گا اپنی نعمتوں میں, میں جو فضل ہے جو میرا تجھ پہ اس میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تو کفر کرے گا میری نعمتوں کا, پھر یہ کہ میرا عذاب شدید ہے. سول کا رزق ہر بندے کو نہیں مل رہا, اور ہم خوش قسمت ہیں الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, let the slave of dinar and dirham of quantify and khamisa, that is money and luxurious clothes, perish. ویل ہے کس کے لیے؟ درہم اور دینار کے بندے کے لیے, اور خمیسہ کے لیے. خمیسہ جو پیسہ اور لگزوریس کلوتھ کو رزق سمجھتا ہے یا اس کو چیز کرتا ہے. For he is pleased if these things are given to him and if not he is displeased. کیونکہ اس بندے کا ایٹیٹیوڈ یہ بن جاتا ہے کہ جب تک یہ چیزیں مل رہی خوش, جب نہیں مل رہی تو ڈسپلیزڈ. غلط ایٹیٹیوڈ, غلط فلسفہ, غلط کانسیپٹس, اس کی وجہ سے ساری زندگی خراب. یہ اصل میں بات ہے. تو بہرحال مینز کیا ہے, ریلیجس مینز بتاتا ہوں آپ کو, ٹو ایکوائر پروویژن چند ایک بتاتا ہوں. سب سے پہلے توکل ان اللہ. اس کی دلیل وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, سورہ طلاق ورس نمبر 3. جو کوئی بھی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امری, بے شک اللہ اپنا پرپز اچیو کرانا جانتا ہے, اللہ غالب ہے تمام امور پہ. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ ہیز آلریڈی سیٹ فار ایوری تھنگ اے ڈکریڈ ایکسٹینٹ. اللہ نے آلریڈی ہر چیز کا ایکسٹینٹ ڈیفائن کیا ہو. جو مرضی کرتے پھرو, اللہ نے جو دینا ہے وہ دینا ہے, جو لینا ہے وہ لینا ہے, جو نہیں دینا وہ نہیں دینا. یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اس لیے پہلا جو ہے وہ توکل کریں اللہ. توکل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا, اگر تم اللہ پہ توکل کرو, جیسے کرنے کا حق ہے, جیسے چڑیاں کرتی ہیں, وہ صبح نکلتی ہیں شام کو بھرے پیٹ سے واپس آتی. بات ہے نکلنا. اور یہ توکل آپ کسی ریڑھی والے سے سیکھ, بزنس مین سے نہیں. جو ریڑیاں لگائی ہوتی ہیں نا سڑک پہ سائیڈ بائی سائیڈ, سب نے وہ راضی ہوتے ہیں, کوئی کمپٹیشن نہیں. انہیں پتا ہے کہ جس نے جو میری قسمت میں لکھا ہے اس نے یہیں آنا, اس کی گاڑی یہیں رکے گی آ کے, اس کی موٹر سائیکل یہیں رکے گی آ کے, وہ پتا ہوتا ہے انہیں, اور بکتا ہے, ان کا سودا بک رہا ہے. تو بہرحال یہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن جو ہے یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے. ایٹ یور کمپیٹیٹر ان بریک فاسٹ ایک کتاب ہے, یہ ان کے کانسیپٹس ہیں, مسلمانوں کے کانسیپٹس نہیں. سروائیول آف دا فٹیسٹ اور یہ چیزیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں, ہم کولیبوریشن کے قائل ہیں. ہمارا کانسیپٹ ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہے. ہمارا کانسیپٹ یہ کہ جب کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہو اللہ تمہارے لیے کرتا ہے, جب کسی کو سکھاتے ہو اللہ تمہیں اور دیتا ہے. ہمارے یہ کانسیپٹ نہیں ہے چھپاؤ نالج, اس کو گراؤ
پروپیگنڈا کرو اس کے خلاف، اس نے دکان کھولی وہاں پہ کم قیمتوں میں ویسی دکان کو اور کھول لو. یہ ہمارے کانسیپٹس نہیں ہیں، یہ گوروں کے کٹ تھروٹ کمپٹیشن کے کانسیپٹس ہیں. جو انہیں فالو کرے گا پھر وہ اسے وہی ملے گا جو بس ٹھیک ہے مل جائے گا، لیکن یہ کہ نہ اس میں برکت ہوگی، نہ انٹینجیبل رزق ہوگا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بہرحال آپ نکلیں اور توکل کریں اللہ پہ. انس بن مالک نے کہا ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم shall I tie it and rely upon Allah، اپنے کیمل کو اے اللہ کے نبی اس کو باندھ دوں اور توکل کروں، اور leave it loose and rely upon Allah. He said tie the camel and rely upon Allah, then rely upon Allah. اسباب اختیار کر اس کے بعد اللہ پہ رلائی کر. اور اسی لیے یہی بات جو پہلے میں نے کی تھی کہ جو اسباب کو کا انکار کرتا ہے سننا کا انکار، اسباب سننا سے ثابت. سیکنڈ تقوی، دیٹ از فیئر آف اللہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سورہ طلاق. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ہر راستہ اس کے لیے کھول دے گا، نکال لے گا اسے. اینڈ ہی ول پرووائڈ ہم فرام ویئر ہی ڈز ناٹ ایکسپیکٹ، وہاں سے دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. بہت سی سٹوریز ہیں اس کے اوپر، میری خود پرسنل ہے، مناسب نہیں سنانا، ظاہر ہے وہ بندہ لگتا ہے جیسے اپنی کوئی بڑائی بیان کر رہا ہے، لیکن یہ کہ خود میں نے اپنی لائف میں دیکھا ایسی سورسز سے آ جاتا ہے، جتنا چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی آ جاتا ہے، سمجھ بھی نہیں لگتی. تو یہ کہ یس یہ آزمائی شدہ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس رہیں، اللہ سے مانگیں، توکل رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دیتا ہے. استغفار ثابت ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. سورہ نوح آیت نمبر 10. حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا تھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ غفارہ پرپیچول فارگیور ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسا دے، رزق کے فوارے کھول دے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تمہیں اضافہ دے گا، کس میں؟ دولت میں. مال بھی اموال، مال ٹینجیبل مال کا ذکر ہے، مال میں. وَبَنِينَ اولاد میں. اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ جنات گارڈنز دے گا تمہیں. ایگریکلچرل سیویلائزیشن تھی نا وہ، تو اس میں تو ایگریکلچر سب کچھ تھا. باغات دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور ریورس کھول دے گا تمہارے. تو یہ سعودیہ کی مثال آپ کے سامنے. توحید پر آئے، یہ بات اپریشیٹ کرنی چاہیے ہمیں. اس کو الگ بات ہے ہمارے لوگ وہابیزم کہہ کے سائڈ پہ کرتے ہیں، وہ ایک الگ موومنٹ ہے، وہابی پولیٹیکل موومنٹ، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس بات کو آپ اپریشیٹ کریں کہ کنگ سعود انہوں نے بہت سے ایسے سٹیپس لیے جو توحید پر مبنی تھے. اور پیٹرولیم نکلا کہ نہیں نکلا؟ پہلے تو کبھی نہیں نکلا. اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے ان کے لیے. آج دیکھیں امیر کنٹری. بہرحال ویسے ہی ایک میں نے مثال دی ہے، اور بھی کئی مثالیں ہوں گی. تو یہ بات آزمائی شدہ، استغفار کریں گے آپ کا مسئلہ حل ہوگا. امام احمد بن حنبل کا واقعہ، ایک شہر گئے، مسجد میں انٹر ہوئے. ظاہر ہے تب تصاویر نہیں ہوتی تھی، اس کو نہیں پتا تھا خادم مسجد کو یہ کون شخص ہے، سیلیبریٹی تھے اس دور کے. نکال دیا مسجد سے، نکلو یہاں سے. اب وہ ہمبل تھے، بتایا بھی نہیں میں کون ہوں. بڑا دکھ ہوا انہیں. بہرحال سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ایک بریڈ میکر تھا، اس نے کہا کہ یہ شخص پتہ نہیں بیچارہ کون ہے. اس نے کہا اچھا آؤ میرے ہاں رات گزار لو. چلے گئے، دیکھا کہ وہ استغفار بہت کر رہا ہے، بریڈ بناتے ہوئے، روٹی بناتے ہوئے. پوچھا کہ آپ بڑا استغفار کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ خواہش پوری کرتا ہے، دعا قبول ہوتی. بڑا خوش ہوئے، شخص نالجیبل ہے. کہتے اچھا کیا خواہش ہے؟ کہتا میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں. تو احمد بن حنبل جو ہے وہ کہتے کہ کیا بات ہے، رونے لگ گئے اور کہا کہ دیکھو کیسے اللہ مجھے یہاں پہ تمہارے در پہ لے آئے. بہت سے واقعات ہیں، میں نے آپ کو ایک سنایا. بہرحال کنفرم بات ہے، استغفار کو عادت بنا لیں. ہر نماز کے بعد 20 بار فوکس استغفار، غافل نہیں، غافل استغفار نہیں، فوکس استغفار. توبہ کریں. بہت سے یوتھ نکلنا چاہتے ہیں گناہوں سے، نہیں نکل پا رہے ہوتے. میں سمجھتا ہوں ان کی توبہ سنسیئر نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پھر کر دیں گے. سنسیئر توبہ کریں، سنسیئر رو کر ڈیلی کریں اس گناہ کے بارے میں. دیکھیں اللہ آپ کو ایسی سکت دے گا اس گناہ سے نکلنے کی کہ آپ سوچ بھی. وہ سکت اللہ نے دینی ہے، اس لیے استغفار بہت فائدہ مند. چوتھی چیز دعا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ
فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. اے میرے رب, I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sacred house. میں نے اپنے descendants کو آپ کے ایک ایسی ویلی میں آباد کیا جو uncultivated ہے, بنجر ہے, تو دعا کی رزق کی. کیا اے اللہ, تاکہ واسطہ بھی دیا. دعا کون سی اچھی ہے؟ جس میں کو اللہ کو واسطہ دیا جائے نیکی کا. واسطہ کیا دیا؟ تاکہ اے اللہ وہ آپ کی یاد دہانی کریں, نماز اسٹیبلش. یہ خوبصورت دعا ہے, دعا کا فلسفہ اس میں چھپا ہے. دعا وہ اچھی ہوتی ہے جس میں کو اللہ کو وسیلہ پکڑا جائے. ناموں کا وسیلہ, اے اللہ تو رازق ہے, اے اللہ تو راستے کھولنے والا ہے, جو بھی اللہ کے نام ہے. یا نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ میں اس کے بدلے یہ کروں گا, اے اللہ تو مجھے دے گا تو نیت میری یہ ہے. کہا انہوں نے کہ سو دیٹ دے میں اسٹیبلش پریئر. اللہ مین مقصد ہے کہ وہ نماز پڑھے, لیکن اس کے لیے رزق چاہیے, باڈی اچھی ہونی چاہیے. ظاہر عبادت کرنی ہے تو پھر سو میک ہارٹس among the people inclined towards them and provide from them for them from the fruits that they might be great. ثمرات اللہ نے دی. آج تک وہ دعا قبول ہے, آج تک. مکہ کو رزق کہاں سے آتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. زمزم کی کیا سورس ہے؟ نو آئیڈیا. آ رہا ہے. ففتھ, اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ. سورہ البقرہ ہے, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. And whatever you spend of good, it will be fully repaid to you. جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تمہیں واپس ملے گا فلی. کئی آیات میں ہے کہ اللہ 700 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کر کے وہ قبول بھی کرتا ہے اور دیتا بھی ہے. اس لیے اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ حدیث قدسی ہے. اللہ دی آل مائٹی سیڈ, اسپینڈ او سن آف ایڈم اینڈ آئی شیل اسپینڈ آن یو. خرچ کر آدم کے بچے, میں تجھ پہ خرچ کروں. اور ایک اور کانسیپٹ ہے, جو انسان خرچ کرتا ہے اینجلز اس کے لیے دعا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 angels descend every morning. 2 angels ہر صبح نازل ہوتے ہیں. One says, oh Allah, give him who spends something in place of what he spends. The other one says, oh Allah, give destruction to him who withholds. ایک دعا کرتا ہے, ایک بدعا کرتا ہے. ایک کہتا ہے اللہ اس کو اور دے جو خرچ کر رہا ہے, ایک کہتا ہے اللہ اس کو نہ دے جو روک رہا ہے, جو withhold کر. یہ ہے concept. اور 6th concept ہے صلہ رحمی, maintaining the ties of kinship. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, whoever loves that he be granted more wealth and that his lease of life be prolonged, then he should keep good relation with his kith and kin. جو کوئی عمر میں اضافہ چاہتا ہے, جو کوئی رزق میں اضافہ چاہتا ہے, وہ اپنے ریلیشن شپ سے بہت اچھے تعلقات رکھے. انوائٹ کرے انہیں اپنے گھر, کھلائے اور با مقصد دعوت کرے, کچھ اچھی بات بھی بتائے. یہ نہیں کہ بہت ٹریڈیشنل درس ہو جائے ہر بار, اچھی محفل ہو جائے, اچھی بات ہو جائے, ان کی تربیت بھی ہوگی, اللہ بھی راضی ہوگا, اور آپ اپنے رشتہ داروں سے اچھے سلوک. ایسے رشتہ داروں کو ٹریک آؤٹ کر لیں جو مصیبت میں, پرابلم میں, ان کی مدد کریں. مدد صرف پیسہ نہیں ہوتی, ان کو جا کے ان کے مسئلے حل کرائیں, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں وغیرہ وغیرہ. اس سے رزق بڑھتا ہے. اور 7th ہے گریٹفلنس. سورہ ابراہیم ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّ. بنیادی بات ہے, اگر تو شکر کرے گا میں اضافہ کروں گا اپنی نعمتوں میں, میں جو فضل ہے جو میرا تجھ پہ اس میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تو کفر کرے گا میری نعمتوں کا, پھر یہ کہ میرا عذاب شدید ہے. سول کا رزق ہر بندے کو نہیں مل رہا, اور ہم خوش قسمت ہیں الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, let the slave of dinar and dirham of quantify and khamisa, that is money and luxurious clothes, perish. ویل ہے کس کے لیے؟ درہم اور دینار کے بندے کے لیے, اور خمیسہ کے لیے. خمیسہ جو پیسہ اور لگزوریس کلوتھ کو رزق سمجھتا ہے یا اس کو چیز کرتا ہے. For he is pleased if these things are given to him and if not he is displeased. کیونکہ اس بندے کا ایٹیٹیوڈ یہ بن جاتا ہے کہ جب تک یہ چیزیں مل رہی خوش, جب نہیں مل رہی تو ڈسپلیزڈ. غلط ایٹیٹیوڈ, غلط فلسفہ, غلط کانسیپٹس, اس کی وجہ سے ساری زندگی خراب. یہ اصل میں بات ہے. تو بہرحال مینز کیا ہے, ریلیجس مینز بتاتا ہوں آپ کو, ٹو ایکوائر پروویژن. چند ایک بتاتا ہوں. سب سے پہلے توکل ان اللہ. اس کی دلیل وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, سورہ طلاق ورس نمبر 3. جو کوئی بھی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امری, بے شک اللہ اپنا پرپز اچیو کرانا جانتا ہے, اللہ غالب ہے تمام امور پہ. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا,
اللہ ہیز آلریڈی سیٹ فار ایوری تھنگ اے ڈکریڈ ایکسٹینٹ. اللہ نے آلریڈی ہر چیز کا ایکسٹینٹ ڈیفائن کیا ہو. جو مرضی کرتے پھرو, اللہ نے جو دینا ہے وہ دینا ہے, جو لینا ہے وہ لینا ہے, جو نہیں دینا وہ نہیں دینا. یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اس لیے پہلا جو ہے وہ توکل کریں اللہ. توکل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا, اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسے کرنے کا حق ہے, جیسے چڑیاں کرتی ہیں, وہ صبح نکلتی ہیں شام کو بھرے پیٹ سے واپس آتی. بات ہے نکلنا. اور یہ توکل آپ کسی ریڑی والے سے سیکھ, بزنس مین سے نہیں. جو ریڑیاں لگائی ہوتی ہیں نا سڑک پہ سائیڈ بائی سائیڈ, سب نے وہ راضی ہوتے ہیں, کوئی کمپٹیشن نہیں. انہیں پتا ہے کہ جس نے جو میری قسمت میں لکھا ہے اس نے یہیں آنا, اس کی گاڑی یہیں رکے گی آ کے, اس کی موٹر سائیکل یہیں رکے گی آ کے. وہ پتا ہوتا ہے انہیں, اور بکتا ہے, ان کا سودا بک رہا ہے. تو بہرحال یہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن جو ہے یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے. ایٹ یور کمپیٹیٹر ان بریک فاسٹ ایک کتاب ہے, یہ ان کے کانسیپٹس ہیں, مسلمانوں کے کانسیپٹس نہیں. سروائیول آف دا فٹیسٹ اور یہ چیزیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم کولیبوریشن کے قائل ہیں. ہمارا کانسیپٹ ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہے. ہمارا کانسیپٹ یہ کہ جب کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہو اللہ تمہارے لیے کرتا ہے, جب کسی کو سکھاتے ہو اللہ تمہیں اور دیتا ہے. ہمارے یہ کانسیپٹ نہیں ہے چھپاؤ نالج, اس کو گراؤ, پروپیگنڈا کرو اس کے خلاف. اس نے دکان کھولی وہاں پہ کم قیمتوں میں ویسی دکان کو اور کھول لو. یہ ہمارے کانسیپٹس نہیں ہیں. یہ گوروں کے کٹ تھروٹ کمپٹیشن کے کانسیپٹس ہیں. جو انہیں فالو کرے گا پھر وہ اسے وہی ملے گا جو بس ٹھیک ہے مل جائے گا, لیکن یہ کہ نہ اس میں برکت ہوگی, نہ انٹینجیبل رسک ہوگا, اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بہرحال آپ نکلیں اور توکل کریں اللہ پہ. انس بن مالک نے کہا, ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, shall I tie it and rely upon Allah, اپنے کیمل کو اے اللہ کہ نبی اس کو باندھ دوں اور توکل کروں, اور leave it loose and rely upon Allah. He said, tie the camel and rely upon Allah, then rely upon. اسباب اختیار کر, اس کے بعد اللہ پہ رلائی کر. اور اسی لیے یہی بات جو پہلے میں نے کی تھی کہ جو اسباب کو کا انکار کرتا ہے سننا کا انکار, اسباب سننا سے ثابت. سیکنڈ, تقوی, دیٹ از فیئر آف اللہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سورہ طلاق. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ہر راستہ اس کے لیے کھول دے گا, نکال لے گا اسے. اینڈ ہی ول پرووائڈ ہم فرام ویئر ہی ڈز ناٹ ایکسپیکٹ, وہاں سے دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. بہت سی سٹوریز ہیں اس کے اوپر, میری خود پرسنل ہے, مناسب نہیں سنانا, ظاہر ہے وہ بندہ لگتا ہے جیسے اپنی کوئی بڑائی بیان کر رہا ہے, لیکن یہ کہ خود میں نے اپنی لائف میں دیکھا, ایسی سورسز سے آ جاتا ہے, جتنا چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی آ جاتا ہے, سمجھ بھی نہیں لگتی. تو یہ کہ یس, یہ آزمائی شدہ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس رہیں, اللہ سے مانگیں, توکل رکھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دیتا ہے. استغفار ثابت ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, سورہ نوح آیت نمبر 10. حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا تھا, اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو, بے شک اللہ غفارہ پرپیچول فارگیور ہے, بار بار معاف کرنے والا ہے. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسا دے, رزق کے فوارے کھول دے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تمہیں اضافہ دے گا, کس میں؟ دولت میں. مال بھی اموال, مال ٹینجیبل مال کا ذکر ہے, مال میں. وَبَنِين, اولاد میں. اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, جنات گارڈنز دے گا تمہیں. ایگریکلچرل سیویلائزیشن تھی نا وہ, تو اس میں تو ایگریکلچر سب کچھ تھا, باغات دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور ریورز کھول دے گا تمہارے. تو یہ سعودیہ کی مثال آپ کے سامنے. توحید پر آئے, یہ بات اپریشیٹ کرنی چاہیے ہمیں. اس کو الگ بات ہے, ہمارے لوگ وہابیزم کہہ کے سائڈ پہ کرتے ہیں, وہ ایک الگ موومنٹ ہے, وہابی پولیٹیکل موومنٹ, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس بات کو آپ اپریشیٹ کریں کہ کنگ سعود, انہوں نے بہت سے ایسے سٹیپس لیے جو توحید پر مبنی تھے. اور پیٹرولیم نکلا کہ نہیں نکلا؟ پہلے تو کبھی نہیں نکلا تھا. اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے ان کے لیے. آج دیکھیں امیر کنٹری ہے. بہرحال ویسے ہی ایک میں نے مثال دی ہے, اور بھی کئی مثالیں ہوں گی. تو یہ بات آزمائی شدہ, استغفار کریں گے آپ کا مسئلہ حل ہوگا. امام احمد بن حنبل کا واقعہ, ایک شہر گئے, مسجد میں انٹر ہوئے. ظاہر ہے تب تصاویر نہیں ہوتی تھی, اس کو نہیں پتا تھا خادم مسجد کو یہ کون شخص ہے, سیلیبریٹی تھے اس دور کے. نکال دیا مسجد سے, نکلو یہاں سے. اب وہ ہمبل تھے, بتایا بھی نہیں میں کون. بڑا دکھ ہوا انہیں. بہرحال سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ایک بریڈ میکر تھا, اس نے کہا کہ یہ شخص پتہ نہیں بیچارہ کون ہے. اس نے کہا اچھا آؤ میرے ہاں رات گزار لو.
چلے گئے, دیکھا کہ وہ استغفار بہت کر رہا ہے, بریڈ بناتے ہوئے, روٹی بناتے ہوئے. پوچھا کہ آپ بڑا استغفار کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ وہ خواہش پوری کرتا ہے, دعا قبول ہوتی. بڑا خوش ہوئے, شخص نالجبل ہے. کہتے اچھا کیا خواہش ہے؟ کہتا میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں. تو احمد بن حنبل جو ہے وہ کہتے کہ کیا بات ہے, رونے لگ گئے اور کہا کہ دیکھو کیسے اللہ مجھے یہاں پہ تمہارے در پہ لے آیا. بہت سے واقعات ہیں, میں نے آپ کو ایک سنایا. بہرحال کنفرم بات ہے, استغفار کو عادت بنا لیں, ہر نماز کے بعد 20 بار فوکس استغفار, غافل نہیں, غافل استغفار نہیں, فوکس استغفار. توبہ کریں. بہت سے یوتھ نکلنا چاہتے ہیں گناہوں سے, نہیں نکل پا رہے ہوتے. میں سمجھتا ہوں ان کی توبہ سنسیئر نہیں ہوتی, کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پھر کر دیں گے. سنسیئر توبہ کریں, سنسیئر, رو کر, ڈیلی کریں اس گناہ کے بارے میں. دیکھیں اللہ آپ کو ایسی سکت دے گا اس گناہ سے نکلنے کی کہ آپ سوچ بھی, وہ سکت اللہ نے دینی ہے. اس لیے استغفار بہت فائدہ مند. چوتھی چیز دعا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. اے میرے رب, I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sacred house. میں نے اپنے descendants کو آپ کے ایک ایسی ویلی میں آباد کیا جو uncultivated ہے, بنجر ہے. تو دعا کی رزق کی. کیا اے اللہ, تاکہ واسطہ بھی دیا. دعا کون سی اچھی ہے؟ جس میں کو اللہ کو واسطہ دیا جائے, نیکی کا واسطہ. کیا دیا؟ تاکہ اے اللہ وہ آپ کی یاد دہانی کریں. نماز اسٹیبلش, یہ ایک خوبصورت دعا ہے. دعا کا فلسفہ اس میں چھپا ہے. دعا وہ اچھی ہوتی ہے جس میں کو اللہ کو وسیلہ پکڑا جائے. ناموں کا وسیلہ, اے اللہ تو رازق ہے, اے اللہ تو راستے کھولنے والا ہے, جو بھی اللہ کے نام ہے. یا نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ میں اس کے بدلے یہ کروں گا, اے اللہ تو مجھے دے گا تو نیت میری یہ ہے. کہا انہوں نے کہ سو دیٹ دے میں اسٹیبلش پریئر. اللہ مین مقصد ہے کہ وہ نماز پڑھے, لیکن اس کے لیے رزق چاہیے, باڈی اچھی ہونی چاہیے. ظاہر عبادت کرنی ہے تو پھر سو میک ہارٹس among the people inclined towards them and provide for them from the fruits that they might be grateful. ثمرات اللہ نے دی. آج تک وہ دعا قبول, آج تک. مکہ کو رزق کہاں سے آتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. زمزم کی کیا سورس ہے, نو آئیڈیا. آ رہا ہے. ففتھ, اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ. سورہ البقرہ ہے, وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون and whatever you spend of good it will be fully repaid to you. جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تمہیں واپس ملے گا فلی. کئی آیات میں ہے کہ اللہ 700 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کر کے وہ قبول بھی کرتا ہے اور دیتا بھی ہے. اس لیے اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ حدیث قدسی ہے. اللہ دی آل مائٹی سیڈ اسپینڈ او سن آف ایڈم اینڈ آئی شیل اسپینڈ آن یو. خرچ کر آدم کے بچے, میں تجھ پہ خرچ کروں. اور ایک اور کانسیپٹ ہے, جو انسان خرچ کرتا ہے اینجل اس کے لیے دعا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 angels descend every morning. 2 angels ہر صبح نازل ہوتے ہیں. One says, oh Allah, give him who spends something in place of what he spends. The other one says, oh Allah, give destruction to him who withholds. ایک دعا کرتا ہے, ایک بدعا کرتا ہے. ایک کہتا ہے اللہ اس کو اور دے جو خرچ کر رہا ہے, ایک کہتا ہے اللہ اس کو نہ دے جو روک رہا ہے, جو withhold کر. یہ ہے concept. اور 6th concept ہے صلہ رحمی, maintaining the ties of kinship. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, whoever loves that he be granted more wealth and that his lease of life be prolonged, then he should keep good relation with his kith and kin. جو کوئی عمر میں اضافہ چاہتا ہے, جو کوئی رزق میں اضافہ چاہتا ہے, وہ اپنے ریلیشن شپ سے بہت اچھے تعلقات رکھے. انوائٹ کرے انہیں اپنے گھر, کھلائے اور بامقصد دعوت کرے, کچھ اچھی بات بھی بتائے. یہ نہیں کہ بہت ٹریڈیشنل درس ہو جائے, ہر بار اچھی محفل ہو جائے, اچھی بات ہو جائے, ان کی تربیت بھی ہوگی, اللہ بھی راضی ہوگا, اور آپ اپنے رشتہ داروں سے اچھے سلوک. ایسے رشتہ داروں کو ٹریک آؤٹ کر لیں جو مصیبت میں, پرابلم میں, ان کی مدد کریں. مدد صرف پیسہ نہیں ہوتی, ان کو جا کے ان کے مسئلے حل کرائیں, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں وغیرہ وغیرہ. اس سے رزق بڑھتا ہے. اور 7th ہے گریٹفلنس. سورہ ابراہیم ہے, لئن شکرتم لازیدنکم. بنیادی بات ہے, اگر تو شکر کرے گا میں اضافہ کروں گا اپنی نعمتوں میں, میں جو فضل ہے جو میرا تجھ پہ اس میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اگر تو کفر کرے گا میری نعمتوں کا, پھر یہ کہ میرا عذاب شدید ہے.
سول کا رزق ہر بندے کو نہیں مل رہا، اور ہم خوش قسمت ہیں الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیٹ دا سلیو آف دینار اینڈ درہم آف کوانٹیفائی اینڈ خمیسہ دیٹ از منی اینڈ لگزوریس کلوتھس پیرش. ویل ہے کس کے لیے؟ درہم اور دینار کے بندے کے لیے، اور خمیسہ کے لیے. خمیسہ جو پیسہ اور لگزوریس کلوتھ کو رزق سمجھتا ہے یا اس کو چیز کرتا ہے. فار ہی از پلیزڈ اف دیز تھنگز آر گیون ٹو ہم اینڈ اف ناٹ ہی از ڈسپلیزڈ. کیونکہ اس بندے کا ایٹیٹیوڈ یہ بن جاتا ہے کہ جب تک یہ چیزیں مل رہی خوش، جب نہیں مل رہی تو ڈسپلیزڈ. غلط ایٹیٹیوڈ، غلط فلسفہ، غلط کانسیپٹس، اس کی وجہ سے ساری زندگی خراب. یہ اصل میں بات ہے. تو بہرحال مینز کیا ہے؟ ریلیجس مینز بتاتا ہوں آپ کو ٹو ایکوائر پروویژن. چند ایک بتاتا ہوں. سب سے پہلے توکل ان اللہ. اس کی دلیل وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ سورہ طلاق ورس نمبر 3. جو کوئی بھی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ اپنا پرپز اچیو کرانا جانتا ہے. اللہ غالب ہے تمام امور پہ. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ ہیز آلریڈی سیٹ فار ایوری تھنگ اے ڈکریڈ ایکسٹینٹ. اللہ نے آلریڈی ہر چیز کا ایکسٹینٹ ڈیفائن کیا ہو. جو مرضی کرتے پھرو، اللہ نے جو دینا ہے وہ دینا ہے، جو لینا ہے وہ لینا ہے، جو نہیں دینا وہ نہیں دینا. یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اس لیے پہلا جو ہے وہ توکل کریں اللہ. توکل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا اگر تم اللہ پہ توکل کرو جیسے کرنے کا حق ہے، جیسے چڑیاں کرتی ہیں. وہ صبح نکلتی ہیں، شام کو بھرے پیٹ سے واپس آتی. بات ہے نکلنا. اور یہ توکل آپ کسی ریڑھی والے سے سیکھ، بزنس مین سے نہیں. جو ریڑیاں لگائی ہوتی ہیں نا سڑک پہ سائیڈ بائی سائیڈ، سب نے وہ راضی ہوتے ہیں، کوئی کمپٹیشن نہیں. انہیں پتا ہے کہ جس نے جو میری قسمت میں لکھا ہے اس نے یہیں آنا. اس کی گاڑی یہیں رکے گی آ کے، اس کی موٹر سائیکل یہیں رکے گی آ کے. وہ پتا ہوتا ہے انہیں، اور بکتا ہے، ان کا سودا بک رہا ہے. تو بہرحال یہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن جو ہے یہ ویسٹرن کانسیپٹ ہے. ایٹ یور کمپیٹیٹر ان بریک فاسٹ ایک کتاب ہے. یہ ان کے کانسیپٹس ہیں، مسلمانوں کے کانسیپٹس نہیں. سروائیول آف دا فٹیسٹ اور یہ چیزیں ہم اس کے قائل نہیں ہیں. ہم کولیبوریشن کے قائل ہیں. ہمارا کانسیپٹ ٹوٹلی اس کے اپوزٹ ہے. ہمارا کانسیپٹ یہ کہ جب کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہو اللہ تمہارے لیے کرتا ہے. جب کسی کو سکھاتے ہو اللہ تمہیں اور دیتا ہے. ہمارے یہ کانسیپٹ نہیں ہے چھپاؤ نالج، اس کو گراؤ، پروپیگنڈا کرو اس کے خلاف. اس نے دکان کھولی وہاں پہ کم قیمتوں میں ویسی دکان کو اور کھول لو. یہ ہمارے کانسیپٹس نہیں ہیں. یہ گوروں کے کٹ تھروٹ کمپٹیشن کے کانسیپٹس ہیں. جو انہیں فالو کرے گا پھر وہ اسے وہی ملے گا جو بس ٹھیک ہے مل جائے گا، لیکن یہ کہ نہ اس میں برکت ہوگی، نہ انٹینجیبل رزق ہوگا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو بہرحال آپ نکلیں اور توکل کریں اللہ پہ. انس بن مالک نے کہا ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم shall I tie it and rely upon Allah، اپنے کیمل کو اے اللہ کے نبی اس کو باندھ دوں اور توکل کروں، اور leave it loose and rely upon Allah. He said tie the camel and rely upon Allah, then rely upon. اسباب اختیار کر، اس کے بعد اللہ پہ رلائی کر. اور اسی لیے یہی بات جو پہلے میں نے کی تھی کہ جو اسباب کو کا انکار کرتا ہے سننا کا انکار. اسباب سننا سے ثابت. سیکنڈ تقوی، دیٹ از فیئر آف اللہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ سورہ طلاق. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے ہر راستہ اس کے لیے کھول دے گا، نکال لے گا اسے. اینڈ ہی ول پرووائڈ ہم فرام ویئر ہی ڈز ناٹ ایکسپیکٹ، وہاں سے دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. بہت سی سٹوریز ہیں اس کے اوپر. میری خود پرسنل ہے، مناسب نہیں سنانا، ظاہر ہے وہ بندہ لگتا ہے جیسے اپنی کوئی بڑائی بیان کر رہا ہے، لیکن یہ کہ خود میں نے اپنی لائف میں دیکھا ایسی سورسز سے آ جاتا ہے، جتنا چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی آ جاتا ہے، سمجھ بھی نہیں لگتی. تو یہ کہ یس یہ آزمائی شدہ باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانشیس رہیں، اللہ سے مانگیں، توکل رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دیتا ہے. استغفار ثابت ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا سورہ نوح آیت نمبر 10. حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا تھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ غفارہ پرپیچول فارگیور ہے، بار بار معاف کرنے والا ہے. اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسا دے، رزق کے فوارے کھول دے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تمہیں اضافہ دے گا، کس میں؟ دولت میں. مال بھی اموال، مال ٹینجیبل مال کا ذکر ہے، مال میں، وَبَنِين اولاد میں، اور
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ جنات گارڈنز دے گا تمہیں. ایگریکلچرل سیویلائزیشن تھی نا وہ, تو اس میں تو ایگریکلچر سب کچھ تھا. باغات دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور ریورز کھول دے گا تمہارے. تو یہ سعودیہ کی مثال آپ کے سامنے. توحید پر آئے, یہ بات اپریشیٹ کرنی چاہیے ہمیں. اس کو الگ بات ہے ہمارے لوگ وہابیزم کہہ کے سائڈ پہ کرتے ہیں, وہ ایک الگ موومنٹ ہے وہابی پولیٹیکل موومنٹ, وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن اس بات کو آپ اپریشیٹ کریں کہ کنگ سعود انہوں نے بہت سے ایسے سٹیپس لیے جو توحید پر مبنی تھے. اور پیٹرولیم نکلا کہ نہیں نکلا؟ پہلے تو کبھی نہیں نکلا. اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے ان کے لیے. آج دیکھیں امیر کنٹری. بہرحال ویسے ہی ایک میں نے مثال دی ہے, اور بھی کئی مثالیں ہوں گی. تو یہ بات آزمائش شدہ, استغفار کریں گے آپ کا مسئلہ حل ہوگا. امام احمد بن حنبل کا واقعہ, ایک شہر گئے, مسجد میں انٹر ہوئے. ظاہر ہے تب تصاویر نہیں ہوتی تھی, اس کو نہیں پتا تھا خادم مسجد کو یہ کون شخص ہے, سیلیبریٹی تھے اس دور کے. نکال دیا مسجد سے, نکلو یہاں سے. اب وہ ہمبل تھے, بتایا بھی نہیں میں کون ہوں. بڑا دکھ ہوا انہیں. بہرحال سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ایک بریڈ میکر تھا, اس نے کہا کہ یہ شخص پتہ نہیں بیچارہ کون ہے. اس نے کہا اچھا آؤ میرے ہاں رات گزار لو. چلے گئے, دیکھا کہ وہ استغفار بہت کر رہا ہے, بریڈ بناتے ہوئے, روٹی بناتے ہوئے. پوچھا کہ آپ بڑا استغفار کرتے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ وہ خواہش پوری کرتا ہے, دعا قبول ہوتی. بڑا خوش ہوئے, شخص نالجبل ہے. کہتے اچھا کیا خواہش ہے؟ کہتا میں امام احمد بن حنبل سے ملنا چاہتا ہوں. تو احمد بن حنبل جو ہے وہ کہتے کہ کیا بات ہے, رونے لگ گئے اور کہا کہ دیکھو کیسے اللہ مجھے یہاں پہ تمہارے در پہ لے آئے. بہت سے واقعات ہیں, میں نے آپ کو ایک سنایا. بہرحال کنفرم بات ہے, استغفار کو عادت بنا لیں. ہر نماز کے بعد 20 بار فوکس استغفار, غافل نہیں, غافل استغفار نہیں, فوکس استغفار. توبہ کریں. بہت سے یوتھ نکلنا چاہتے ہیں گناہوں سے, نہیں نکل پا رہے ہوتے. میں سمجھتا ہوں ان کی توبہ سنسیئر نہیں ہوتی. کہیں نہ کہیں جو ہے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پھر کر دیں گے. سنسیئر توبہ کریں, سنسیئر, رو کر ڈیلی کریں اس گناہ کے بارے میں. دیکھیں اللہ آپ کو ایسی سکت دے گا اس گناہ سے نکلنے کی کہ آپ سوچ بھی نہیں. وہ سکت اللہ نے دینی ہے, اس لیے استغفار بہت فائدہ مند. چوتھی چیز دعا. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. اے میرے رب, I have settled some of my descendants in an uncultivated valley near your sacred house. میں نے اپنے descendants کو آپ کے ایک ایسی ویلی میں آباد کیا جو انکلٹیویٹڈ ہے, بنجر ہے. تو دعا کی رزق کی. کیا اے اللہ, تاکہ واسطہ بھی دیا. دعا کون سی اچھی ہے؟ جس میں کو اللہ کو واسطہ دیا جائے, نیکی کا واسطہ. کیا دیا؟ تاکہ اے اللہ وہ آپ کی یاد دہانی کریں. نماز اسٹیبلش, یہ خوبصورت دعا ہے. دعا کا فلسفہ اس میں چھپا ہے. دعا وہ اچھی ہوتی ہے جس میں کو اللہ کو وسیلہ پکڑا جائے. ناموں کا وسیلہ, اے اللہ تو رازق ہے, اے اللہ تو راستے کھولنے والا ہے, جو بھی اللہ کے نام ہے. یا نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ میں اس کے بدلے یہ کروں گا, اے اللہ تو مجھے دے گا تو نیت میری یہ ہے. کہا انہوں نے کہ سو دیٹ دے میں اسٹیبلش پریئر. اللہ مین مقصد ہے کہ وہ نماز پڑھے, لیکن اس کے لیے رزق چاہیے, باڈی اچھی ہونی چاہیے. ظاہر عبادت کرنی ہے تو پھر سو میک ہارٹس among the people inclined towards them and provide from them for them from the fruits that they might be great. ثمرات اللہ نے دی. آج تک وہ دعا قبول ہے, آج تک. مکہ کو رزق کہاں سے آتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. زمزم کی کیا سورس ہے؟ نو آئیڈیا. آ رہا ہے. ففتھ, اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ. سورہ البقرہ ہے, وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون and whatever you spend of good it will be fully repaid to you. جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تمہیں واپس ملے گا فلی. کئی آیات میں ہے کہ اللہ 700 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کر کے وہ قبول بھی کرتا ہے اور دیتا بھی ہے. اس لیے اسپینڈنگ ان دا وے آف اللہ حدیث قدسی ہے. اللہ دی آل مائٹی سیڈ اسپینڈ او سن آف ایڈم اینڈ آئی شل اسپینڈ آن یو. خرچ کر آدم کے بچے, میں تجھ پہ خرچ کروں. اور ایک اور کانسیپٹ ہے, جو انسان خرچ کرتا ہے اینجل اس کے لیے دعا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 angels descend every morning. 2 angels ہر صبح نازل ہوتے ہیں. One says, oh Allah, give him who spends something in place of what he spends. The other one says, oh Allah, give destruction to him who withholds. ایک دعا کرتا ہے, ایک بدعا کرتا ہے. ایک کہتا ہے اللہ اس کو اور دے جو خرچ کر رہا ہے, ایک کہتا ہے اللہ اس کو نہ دے جو روک رہا ہے, جو withhold کر. یہ ہے concept. اور 6th concept ہے
सिला रहमी, maintaining the ties of kinship. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, whoever loves that he be granted more wealth and that his lease of life be prolonged, then he should keep good relation with his kith and kin. जो कोई उम्र में इजाफा चाहता है, जो कोई रिस्क में इजाफा चाहता है, वो अपने रिलेशनशिप से बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे, इनवाइट करे उन्हें अपने घर, खिलाए और बामकसद दावत करे, कुछ अच्छी बात भी बताए. ये नहीं कि बहुत ट्रेडिशनल दर्स हो जाए, हर बार अच्छी महफिल हो जाए, अच्छी बात हो जाए, उनकी तरबियत भी होगी, अल्लाह भी राजी होगा, और आप अपने रिश्तेदारों से अच्छे सलूक, ऐसे रिश्तेदारों को ट्रैक आउट कर लें जो मुसीबत में, प्रॉब्लम में, उनकी मदद करें. मदद सिर्फ पैसा नहीं होती, उनको जाके उनके मसले हल कराएं, उनके कंधे पे हाथ रखें, वगैरह वगैरह, इससे रिस्क बढ़ता है. और 7th है ग्रेटफुलनेस, सूरह इब्राहिम है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्ना. बुनियादी बात है, अगर तू शुक्र करेगा मैं इजाफा करूंगा अपनी नेमतों में, मैं जो फजल है जो मेरा तुझ पे उसमें इजाफा करूंगा. वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, और अगर तू कुफर करेगा मेरी नेमतों का, फिर ये कि मेरा अजाब शदीद है. सोल का रिस्क हर बंदे को नहीं मिल रहा, और हम खुशकिस्मत है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया. इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लेट द स्लेव ऑफ दिनार एंड दरहम ऑफ क्वांटिफाई एंड खमीसा, दैट इज मनी एंड लग्जोरियस क्लोथ्स, पेरिश. वैल है किसके लिए? दिरहम और दिनार के बंदे के लिए, और खमीसा के लिए. खमीसा जो पैसा और लग्जोरियस क्लोथ को रिस्क समझता है या उसको ही चेस करता है. फॉर ही इज प्लीज्ड इफ दीज थिंग्स आर गिवन टू हिम एंड इफ नॉट ही इज डिसप्लीज्ड. क्योंकि उस बंदे का एटीट्यूड ये बन जाता है कि जब तक ये चीजें मिल रही खुश, जब नहीं मिल रही तो डिसप्लीज्ड. गलत एटीट्यूड, गलत फलसफा, गलत कॉन्सेप्ट, इसकी वजह से सारी जिंदगी खराब.